बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आर्मी पब्लिक स्कूल PMA के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। उर्दू ग्रामर के आज के इस मज़मून में हमारा उन्वान है कहानी लिखना, यानी आज हम कहानी लिखना सीखेंगे। और उर्दू अदब के मज़मून में हमारा उन्वान होगा सबक हाजी मुराद, जिसकी कि हम आज दोहराई करेंगे। उर्दू ग्रामर के लिए ये हमारा 8वां हफ्ता शुरू हो चुका है, जिसमें हमारा आज का उन्वान है कहानी लिखना। उर्दू ज़बान व कवायद का सफ़ा नंबर 34 इसका हिस्सा है और मैं आपकी मुअल्लिमा नौशीन ज़रदाद हूँ। अज़ीज़ तलबा, कहानी लिखने से पहले हम इसके तदरीसी मकासद को जान लेते हैं। कहानी का मुनासिब उन्वान लिखना, किरदारों और जगह का तारुफ, वाक़या, अंजाम और नतीजा। कहानी के अज्जा की तरतीब यानी आगाज़, वाक़या और अख्ताम कैसे लिखा जाएगा। कहानी को तहरीरी शक्ल देना और कहानी में माजी का सीगा इस्तेमाल करना। अज़ीज़ तलबा, कहानी आप पहले भी लिख चुके हैं और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कहानी के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आगाज़ होता है, जिसमें आप बताते हैं कि कहानी में कौन कौन से किरदार हैं, वो किस जगह पर हैं और क्यों हैं। उसके बाद वाक़या आ जाता है। वाक़या लिखते हुए रब्त व तसलसल का ख़याल रखा जाता है। जो बात शुरू की जाती है उसे मुकम्मल करके आगे बढ़ा जाता है और फिर इसका हल लिखा जाता है। इसके बाद इख्तिताम आ जाता है। कहानी को मुनासिब अंजाम देते हुए इसका इख्तिताम और फिर इसका नतीजा अख़ज़ किया जाता है। कहानी का मुनासिब उन्वान भी लिखा जाता है। यहाँ आपके सामने कहानी के अज्जा का खाका पेश किया गया है, जिसकी मदद से आप बआसानी एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं। सबसे पहले मसला बयान किया जाता है और उसके बाद जो कोशिशें की जाती हैं उनको बयान करते हुए इन कोशिशों का हल निकाला जाता है और फिर नतीजा अख़ज़ करने के बाद कहानी को एक खूबसूरत और अच्छा अंजाम दे दिया जाता है। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि हर कहानी का एक अखलाकी पहलू होता है। हमारी आज की कहानी का भी एक अखलाकी पहलू है और वो ये है कि अगर हम में से किसी को कोई चीज़ नीचे गिरी हुई मिले तो उस चीज़ को उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। जी, तो अब हम अपने तहरीरी काम की तरफ आते हैं, जहाँ पर आपको कहानी का आगाज़ दे दिया गया है। इस आगाज़ को लिखते हुए आप इस कहानी को मुकम्मल करेंगे। मैं सड़क पर जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र नीचे गिरे हुए करेंसी नोट पर पड़ी। अब आगे आपके जहन में जो भी कहानी बन रही है, इसको आप जारी रखते हुए मुकम्मल करेंगे। ये काम आप कहानी वाला अलग सफ़ात पे करेंगे और इसके अल्फाज 100 से 120 होने चाहिए। अज़ीज़ तलबा, कहानी लिखते हुए आगाज़, अरूज यानी वाक़या और मौज़ू इख्तिताम को आपने मद्देनज़र रखना है। इसी तरह कहानी लिखने से पहले आपने बच्चों की चंद कहानियाँ नमूने के तौर पर ज़रूर पढ़नी है और ये काम आपने अपने वालिदैन की निगरानी में सरअंजाम देना है। अब यहाँ से हमारे उर्दू अदब के काम का आगाज़ हो रहा है, जो कि 8वें हफ्ते ही का हिस्सा है। इस हफ्ते में आपके लिए सबक हाजी मुराद को चुना गया है, जिसकी आपने दोहराई करनी है।
اس سبق حاجی مراد کے مصنف اے حمید ہیں اور سریر خامہ کے صفحات 18 تا 22 اس میں شامل ہیں۔ سبق کی دہرائی کا کام شروع کرنے سے پہلے ہم اس سبق کے تدریسی مقاصد کو جان لیتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف جانیں گے اور سبق کی دہرائی کرنے کے لیے اس کی بلند خوانی کریں گے۔ سبق کا اخلاقی پہلو بھی جانیں گے اور مشقی سوالات 3، 5 اور 6 پر زبانی تبادلہ خیال کریں گے۔ آخر میں ہم پیراگراف لکھیں گے جس کا عنوان ہوگا نیک بزرگ۔ سبق حاجی مراد کے مصنف اے حمید ہیں۔ اے حمید امرتسر انڈیا میں پیدا ہوئے۔ انہیں اردو ادب میں ایک بلند مقام حاصل ہے اور انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی دلچسپ کہانیاں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق حاجی مراد کی دہرائی کرنے کے لیے اس کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے والدین سے اس سبق کے بارے میں بات چیت کریں گے اور پھر سوالات 3، 5 اور 6 پر زبانی تبادلہ خیال بھی والدین کے ساتھ ہی کریں گے۔ طلبہ، یہاں پر آپ کے لیے سبق کے اہم نکات لکھ دیے گئے ہیں تاکہ اس سبق کو سمجھنے اور اس کی دہرائی کرنے میں آپ کی مدد ہو سکے۔ حاجی مراد ایک پاکیزہ اور سیدھا سادہ انسان تھا جو کہ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتا تھا۔ حاجی مراد کا چہرہ بہت نورانی تھا اور وہ گھریلو جھگڑوں میں گاؤں کے لوگوں کے درمیان صلح صفائی بھی کرواتا تھا۔ حاجی مراد لوگوں کی خدمت میں ہمیشہ پیش پیش یعنی آگے آگے ہوتا تھا۔ سبق پڑھنے کے بعد آپ اس کا اخلاقی پہلو جانیں گے کہ مل جل کر رہنے اور دوسروں کی خدمت کرنے والے ہمیشہ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سب بہت پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ انہیں اپنی ہر دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے آپ یہ جانیں گے کہ لوگوں کی خدمت میں عظمت ہوتی ہے۔ رایا کے خادم خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملنے سے پہلے غریب لوگوں کے گھر کے کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ کسی کے گھر جا کر پانی دے آئے تو کسی کی بکریاں چرا دیں۔ ایک گھرانے کا چرواہا بیمار تھا اور اس کی بیٹیاں چھوٹی تھیں اور بیٹا کوئی نہ تھا۔ آپ اس کی بکریاں روز ہی چرانے لے جاتے۔ آپ کے خلیفہ بننے کی خبر جب ان بچیوں کو ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگیں کہ اب ہماری بکریاں کون چرانے لے جائے گا؟ آپ تو اب خلیفہ بن گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خلیفہ ہو جانے کا مطلب ہے لوگوں کی اور خدمت کرنا۔ بیٹیوں، فکر مت کرو، میں اپنا فرض اسی طرح انجام دیتا رہوں گا۔ جی تو عزیز طلبہ، اب ہم اپنے زبانی اور تحریری کام کی تفصیل کو بھی جان لیتے ہیں۔ زبانی کام کے لیے آپ سوالات 3، 5 اور 6 پر زبانی تبادلہ خیال کریں گے اور ان سوالات کو اپنے والدین کو سنائیں گے۔ تحریری کام میں آپ نے اپنے محلے یا خاندان میں کسی نیک بزرگ کو دیکھا ہے، ان کے دوسروں کے ساتھ سلوک، اخلاق و عادات، صلہ رحمی، مشکل میں دوسروں کی مدد کرنا، بچوں سے پیار کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اس بارے میں آپ 2 پیراگراف تحریر کریں گے۔ جی تو طلبہ، اب آپ اپنی سریر خامہ کے صفحات 21 اور 22 پر آ جائیں گے۔ سوال نمبر 3 میں آپ نے دی گئی خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ سبق کی دہرائی کرنے کے لیے جب آپ بلند خوانی کریں گے تو آپ بآسانی ان خالی جگہوں کو پر کر سکیں گے۔ سوال نمبر 5 میں آپ کو کچھ مرکبات دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان میں سے اس میں صفت اور موصوف کو الگ کر کے ان کے دیے گئے خانوں میں لکھنا ہے۔
اس میں صرف آپ جانتے ہیں کہ وہ اسم ہے جس میں کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کی اچھائی یا برائی کو بیان کیا جائے، اور موصوف وہ اسم ہے جس میں اس چیز کی جس کا ذکر ہو رہا ہے اچھائی یا برائی بیان ہو۔ پہلا مرکب حاجی مراد دیا گیا ہے، جس میں حاجی صفت اور مراد موصوف ہوگا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 6 پہ آپ آئیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے سابقے لگا کر ان دیے گئے الفاظ کے متضاد یعنی الٹ بنانے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ دعا دیا گیا ہے۔ سابقے میں جب آپ بد لگا دیں گے تو یہ بد دعا بن جائے گا، اور بد دعا جو ہے وہ کس کا الٹ ہوگا؟ دعا کا۔ اسی طرح سے آپ باقی الفاظ کے بھی سابقے لگاتے ہوئے الٹ مکمل کریں گے۔ طلبہ، زبانی سوالات 3، 5 اور 6 آپ کے والدین آپ سے سنیں گے اور ان کی اصلاح بھی کریں گے۔ پیراگراف جو آپ لکھیں گے نیک بزرگ کے بارے میں، وہ آپ دی گئی ہدایات کے مطابق لکھیں گے، اور یہ کام اسٹوڈنٹس آپ student.apms.pk پر سبمٹ کروا دیں گے۔ پیارے بچوں، سبق حاجی مراد آپ نے پڑھا اور یہ جانا کہ ہمارے بزرگوں کا ہونا ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور خوبصورت پیغام آپ کے لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ پل اپنے بزرگوں کے پاس بھی بیٹھا کرو۔ ہر چیز گوگل سے نہیں ملتی۔ اگر آپ جانیں تو اس میں آپ کے لیے ایک گہرا پیغام چھپا ہوا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کی عزت کریں گے تو آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ۔